اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ شکر گزار ہیں جناب حضرت پیر حبیب عرفانی صاحب حفظہ اللہ کے یہ موقع فراہم کیا، سعادت ہمارے شامل حال فرمائی ہے اس نورانی، روحانی اور عرفانی مجلس میں حاضر ہونے کے لیے، اور خصوصاً جو موضوع اس محفل کے لیے رکھا گیا ہے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حالیہ واقعات ہندوستان میں ان کے تناظر میں، یہ موضوع بہت ہی دردناک، افسوسناک ہے، اور اس بے حرمتی نے، حتاکی نے اور گستاخی نے تمام انسانیت کے قلوب کو مجروح کیا ہے، مسلمانوں کے، مومنوں کے احساسات و جذبات کو جریحہ دار کیا ہے، اور مجروح احساس اور مجروح جذبات کا اظہار بھی ہو رہا ہے۔ لیکن ایک چیز ہمیں مد نظر رکھنی ہے کہ وہ یہ کہ یہ سلسلہ ایک تسلسل کے ساتھ اور سیریل کی صورت میں جاری ہے پوری دنیا میں۔ اب یہ لہر ہندوستان پہنچی ہے، گستاخی، بے حرمتی، توہین اور مقدسات کی حتاکی کی۔ اس سے پہلے یہ مغرب نے شروع کیا، آزادی کے نام پر، آزادی بیان کے نام پر، آزادی فکر کے نام پر، اور اس آزادی کے سائے میں یا آزادی کی آڑ میں مقدسات کی بے حرمتی کو اپنا حق، انسانی یا جمہوری حق قرار دیا ہے۔ اس کو کچھ عرصہ قبل، جیسا پیر صاحب نے اشارہ فرمایا کہ فرانس نے جب اس بے حرمتی کی قیادت شروع کی اور حد سے آگے بڑھے، اور باقاعدہ فرانسیسی حکومت اور صدر بھی ان کا میدان میں آیا، اور اس کے پیچھے یورپی یونین بھی آئی، انہوں نے یہ واضح طور پر مسلمانوں کے لیے اس وقت یہ چیلنج پیش کیا تھا کہ آپ واضح کرو فرانس میں مقیم مسلمانوں کو کہ آپ جمہوریت چاہتے ہو یا نہیں چاہتے ہو۔ اور جمہوریت کے 3 نعرے جو فرانس ہی نے دیے ہیں، یہ جمہوری نظام ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ قرآن سے تو نہیں استنباط کیا گیا جمہوری نظام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی جمہوری نظام قرآن و حدیث سے نکال کر پیش نہیں کیا، امام ابو حنیفہ نے بھی یہ نظام قرآن سے اور سنت سے استخراج کر کے نہیں پیش کیا۔ اسی طرح امام حنبل، امام مالک اور امام شافعی، ان سب میں سے کسی بزرگ نے، کسی پیشوا نے جس فقہ اور مسلک سے مسلمانوں کا تعلق ہے، اور اسی طرح صوفیاء میں سے تصوف کے اکابرین جن کی پوری تاریخ موجود ہے اور ان کی کتب اور ان کے علوم اور ان کے عرفانیات موجود ہیں، کسی نے بھی ہمیں یہ نہیں بتایا کہ جمہور کے ہاتھ میں آپ اپنی مملکت، اپنی زمام، اپنا دین، اپنا مکتب، اپنے مقدسات، کہ جمہور جو چاہتے ہیں کریں۔ جمہور کپڑے اتارنا چاہتے ہیں تو ان کا حق ہے، جمہور ننگے ہونا چاہتے ہیں تو ان کا حق ہے، اور ایک دن جمہور کو یہ جوش آ جاتا ہے کہ ہم مقدسات کی بے حرمتی کرنا چاہتے ہیں، ہم انبیاء کی اور ائمہ کی بے حرمتی کرنا چاہتے ہیں، تو جمہور چونکہ اتنے مقدس ہیں، ان کو اگر خواہش ہے تو اس خواہش کا احترام ان کو کرنے دیا جائے۔ یہ چیلنج فرانس کے اس لعین صدر نے مسلمانوں کے سامنے رکھا کہ آپ بتاؤ کہ جمہوریت چاہتے ہو یا نہیں۔ تو جمہوریت کو انہوں نے آزادی، مساوات، برابری، وہ نعرے جو انہوں نے فرانس نے جمہوریت کے نام پر دیے، آج اسی کی آڑ میں یہ اپنے لیے حق سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف سے اسی جمہوری دور کے اندر ہولوکاسٹ پہ بات کرنے کو جرم سمجھتے ہیں، یہود کے خلاف کو بیان دینے کو جرم سمجھتے ہیں، اسرائیل اور صہیونزم کے متعلق
کوئی صحافی، ان کے اپنے یورپین صحافی کتنے پابند سلاسل ہیں اور ان کے قلم و سخن و زبان بندی ہے کہ انہوں نے ہولوکاسٹ اور صہیونزم کے خلاف حقائق بیان کیے ہیں. ان کو آزادی نہیں دیتے، یہ آزادی نہیں ہے، لیکن اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اس کو وہ آزادی کے نام پر پیش کرتے ہیں. عزیزان، یہ حرمت شکنی مقدسات کی نیا مسئلہ نہیں ہے، تاریخی ہے. ہم اگر بہت پہلے چلے جائیں، حتیٰ شاید میں یہ کہوں گا کہ مسلمانوں کے مقدسات کی بے حرمتی کا آغاز نام نہاد مسلمانوں نے ہی کیا تھا. جب بنو امیہ نے خاندان رسول اللہ کی بے حرمتی کی، کربلا میں بے حرمتی کی، آل رسول کی بے حرمتی کی، نواسۂ رسول کی بے حرمتی کی، ان کے اجساد کی بے حرمتی کی، ان مخدرات کی بے حرمتی کی، اس وقت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور، عصر عاشور، آخری شہادت سے چند لمحات پہلے یہ جملے بیان فرمائے تھے کہ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. امت کو خطاب کر کے فرمایا تھا کوئی ہے حرم رسول اور محرمات اور مخدرات رسول اللہ اور خاندان رسول کا دفاع کرنے والا، بچانے والا. لیکن اس وقت وہ بے حرمتی کی گئی اور ساری امت نے خاموشی سے اس کا تماشا دیکھا. آج تک وہ بے حرمتی جاری ہے، دوسروں نے بھی شروع کر دی، اور شیطنت کے ساتھ اور ہٹ درمی کے ساتھ ہندوستان نے اب یہ آغاز کیا ہے وہاں تشدد مسلمانوں کے خلاف. ایک قیامت ہے ہندوستان کے اندر جس پر خاموشی چھائی ہوئی ہے، سکوت ہے. آپ کے پاس ہیں وہ ویڈیوز، وہ کلپس سارے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک اسلام زندہ باد کہنے والا جوان گولی کا نشانہ بن جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کی دفاع میں ایک جوان بچی جب شعار دیتی ہے اس کا گھر مسمار کر دیا جاتا ہے، اور شہروں کے شہر ان کے جلا دیے جاتے ہیں اور ان پر تشدد کیا جاتا ہے. کھلی چھٹی پولیس کو دے دی جاتی ہے، بلوائیوں کو دی جاتی ہے، ان اوباشوں کو چھٹی دی جاتی ہے. اور اس پر مزید ظلم یہ ہے کہ آپ باقاعدہ طور پر تحقیق کے ساتھ یہ بات میری سنیں اور تحقیق کریں، میرے کہنے پر بے شک اعتماد نہ کریں. آپ کے پاس اس وقت نیٹ موجود ہے اور تمام دنیا کی نیوز ایجنسیز آپ کے دسترس میں ہیں، جیب میں موجود ہیں. انہی دنوں میں جب سے ہندوستان میں بے حرمتی شروع ہوئی ہے، کتنے مسلمان ممالک نے ہندوستان کے ساتھ تجارتی معاہدے کیے ہیں. اس وقت ہندوستان کو کتنی مراعات مسلمان ممالک نے دی ہیں. یہی عرب ممالک، انہوں نے مودی نے جب کشمیر ہڑپ کیا تھا اس کو بلا کر اپنے ملکوں میں، عرب ملکوں نے تمغے دیے، اس کو ایوارڈ دیے ہیں. جب کشمیر پہ ظلم ڈھا رہا تھا، جل رہا تھا کشمیر، مسلمان اس کو تمغے لگا رہے تھے. اور آج جب مسلمانوں کی خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، بے حرمتی کی جا رہی ہے، مسلمان خواتین کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اس سے زیادہ جو قرآن کریم نے فرعون کے لیے ذکر کیا تھا، یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، وہ بے حرمتی جو اس وقت فرعون کے دور میں قتل ابناء اور بے حرمتی نساء، وہ آج ہندوستان کے اندر ہمیں اس مودی فرعون کے زمانے میں بخوبی نظر آ رہا ہے حکومتی پالیسی کے طور پر. اور ہندوستان کے ساتھ تجارتی تعلقات مسلمانوں کے آئیڈیل ہیں، چونکہ مفادات کی دنیا ہے. ہم یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس وقت ہم جو موضوع چھیڑے ہوئے ہیں یہ اصول سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس وقت سیاست اور مذہب دونوں اصول کی بنیاد کو ختم کر کے یا اصول کی بنیاد سے ہٹ کر مفاد کی بنیاد پر ان کا ڈھانچہ قائم کیا گیا ہے. ہر ملک مفاد کی سیاست کرتا ہے. ہندوستان مفادات کی سیاست کرتا ہے، اسلامی ممالک، عرب ممالک مفادات کی سیاست کرتے ہیں، پاکستان بھی مفادات کی سیاست کرتا ہے، لیکن نہ کہ ملکی مفادات کے تحفظ کے لیے، ملکی مفادات ڈبونے کے لیے، نابود کرنے کے لیے. آج ملک جس حالت میں جا پہنچا اور جو عذاب آپ بھگت رہے ہیں، میں خود آج کی اپنی نفسیاتی کیفیت بتاتا ہوں. جب پیر صاحب نے حکم دیا کہ یہاں پر آئیں تو بہت سوچنا پڑا کہ پوچھا میں نے اپنے بچوں سے کہ سفر کتنا ہے، کتنے لیٹر ڈیزل لگے گا، پٹرول لگے گا، اور یہ حساب کر کے مجھے بتاؤ
آیا ہمارے لیے یہ ممکن بھی ہے؟ یعنی شہر کے اندر چند کلومیٹر سفر کرنا ہمارے لیے ایک مسئلہ بن گیا ہے. تو یہ عذاب ہے ایک معیشت کا. یہ کیوں عذاب نازل ہوا؟ اس لیے کہ ساری دنیا ملکی مفادات کی سیاست کرتی ہے، ہم مفادات ڈبونے کی سیاست کرتے ہیں. ایسے معاہدے IMF کے ساتھ کیے ہوئے ہیں، ایسے معاہدے تجارتی کیے ہوئے ہیں. ابھی بغلیں بجا رہے ہیں کہ FATF نے ہمیں کلیئر کرنے کے لیے سگنل دے دیا ہے. FATF کو راضی کرنے کے لیے آپ نے پورا ملک تباہ کر دیا ہے، مدارس کو آپ نے نابود کر دیا ہے، مساجد، آپ آستانے، دربار، ہر چیز. ان کی رپورٹ، عرفانی صاحب کی ڈیلی رپورٹ ان کی جاتی ہے FATF میں کہ یہ یہاں اس آستانے میں کوئی دہشت گردی تو نہیں کر رہے ہیں، یہ فنڈز کہاں سے لا رہے ہیں، یہ فنڈ کہاں خرچ کر رہے ہیں. خوب یہ ساری چیزیں آپ ان کو دے کر ان کو راضی کر رہے ہو. وزیر خزانہ ہمارے کہتے ہیں کہ IMF ہم سے راضی نہیں ہو رہا ہے. اب اس کو راضی کرنے کے لیے ایک ادارہ راضی کیا اور سب کچھ برباد قربان کر دیا، اور دوسرا ادارہ راضی کرنے کے لیے اب جو کچھ کر چکے ہیں اس سے بھی آگے زیادہ تباہی پھیلانے کا ان کا ارادہ ہے، نیت ہے. اور قوم آمادہ ہے. میرے نظر میں ہماری قوم ہر عذاب سہنے کے لیے آمادہ ہے، اور حکمران ہمارے لیے عذاب بن چکے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم مفادات کی بنیاد پر آ گئے ہیں. کم از کم جو اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی ہے تدین کی، جن کو توفیق دی ہے قرآن کریم سے تمسک کی، جن کو توفیق دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت ہونے کی، اور جن کو توفیق دی ہے اللہ تعالیٰ نے اہل بیت رسول سے محبت کی توفیق عطا کی ہے، تو ان کا دین مفادات پر نہیں قائم بلکہ اصولوں پر قائم ہے. امام حسین علیہ السلام مفادات بچا سکتے تھے. خود فرماتے ہیں کہ ان دائی ابن دائی قد رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ. امام فرماتے ہیں کہ میرے پاس دو راستے ہیں، میں مجبور نہیں ہوں، میں مرنے پہ مجبور نہیں ہوں، میں زندہ بھی رہ سکتا ہوں. دو راستے ہیں میرے سامنے، ایک ذلت کا راستہ ہے اور زندہ رہنے کا، اور ایک عزت کا راستہ ہے لیکن موت اور شہادت کا راستہ ہے، لیکن میں نے ذلت قبول نہیں کرنی ہے. اور یہ فرمایا امام نے کہ کیوں قبول نہیں کرنی؟ اسی خطبے کے اندر سید الشہداء فرماتے ہیں چونکہ میرا رب مجھے ذلت قبول کرنے کی اجازت نہیں دیتا، میرا رسول مجھے ذلت قبول کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اور پھر سید الشہداء علیہ السلام نے وہ جملہ بیان فرمایا کہ میں نے جس آغوش کا دودھ پیا ہے، وہ پاکیزہ مطہرہ ماں جس کا میں نے دودھ پیا ہے، وہ دودھ مجھے ذلت قبول کرنے کی اجازت نہیں دیتا. خوب عزیزان من، جب ایک طرف عزت اور ذلت کے دوراہے پر قومیں آ جائیں، ملک آ جائیں، تو وہاں پر ہم ذلت پذیر حکمرانوں کے رحم و کرم پر نہ اپنے آپ کو، نہ ملک و ملت کو، اور نہ دین و دیانت اور نہ مقدسات کو چھوڑ دیں آپ، بلکہ اس وقت ہمارے پاس رہنما اصول موجود ہیں. ہمارے امام نے جب انہیں امام مانا ہے تو ان کی اقتداء ضروری ہے. امام کہتے ہی اس کو ہیں جس کی اقتداء کی جائے. عزیزان، آج صرف یوں نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نابکار عورت نے اور ان کے سیاسی حکمران جماعت کے ان ترجمانوں نے بے حرمتی کی ہے. آپ سنیں ان کے روزانہ کی بنیاد پر یہ سارے کام ہو رہے ہیں. مسلمان عورتوں کے فروخت کے لیے اشتہار انہوں نے چلائے ہیں، نام دے کر باقاعدہ تصویروں کے ساتھ. ہندوستان میں معروف مسلمان شخصیات خواتین کے نام دے کر کہ یہ فروخت کے لیے تیار ہیں، ان کو خریدنا چاہو ہم بیچنے کے لیے تیار ہیں. یہ ان کے عزائم ہیں. مساجد مسمار کر رہے ہیں، مقدسات کی بے حرمتی کر رہے ہیں، نام اسلام کا شہروں سے مٹا رہے ہیں، اور مسلمانوں کی نسل کو ہندوستان سے ختم کرنے کے لیے وہ عزائم اپنے بنا چکے ہیں. اور یہ اس کے لیے انہوں نے میدان ہموار سمجھا ہے، چونکہ کوئی دباؤ ہندوستان پر نہیں ہے. مودی کو پتہ ہے کہ میں جتنا اسلام کی توہین میں آگے قدم اٹھاؤں گا، مسلمان ممالک مجھے اور زیادہ موقع دیں گے، میرے ساتھ تجارتی تعلقات اور زیادہ بڑھائیں گے، میرے ساتھ مفادات کی سیاست کا تبادلہ کریں گے، اور یہ کام کر رہے ہیں. لیکن یہ حکمرانوں کی حد تک ہے جو اپنی اقتدار کی خاطر ذلت کے لیے ہر چیز قبول کرنے کے لیے تیار ہیں.
اور ذلت قبول کرتے ہیں. ذلت کی گراؤنڈ پر، ذلت کی دلدل میں انہوں نے اپنے اقتدار کے ستون گاڑے ہوئے ہیں، لیکن امت کا راستہ ذلیل حکمرانوں کا راستہ نہیں ہے. امت کے فرائض اور امت کے وظائف جو ہمیں قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آل رسول نے بیان فرمائے ہیں اور ہمارے اکابرین نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے. میں چند روز پہلے جمعہ کی خطبہ میں ہندوستانی مسلمانوں کو یہ ان کی ہمت افزائی، حوصلہ افزائی کے لیے کہ آپ اس قیامت سے گھبرائے نہیں بلکہ اس کو مناسب موقع سمجھیں، ایک تاریخی مثال میں نے ان کو دی کہ ایران میں 1979 میں جو انقلاب آیا، اس سے 15 سال پہلے، 1979 سے 15 سال پہلے جو واقعہ ایران کے اندر رونما ہوا، اس واقعہ نے اس انقلاب کو جنم دیا. وہ واقعہ یہ تھا کہ ایران کے ایک سرکاری شہنشاہ ایران کے سرکاری اخبار میں ایک آرٹیکل چھپا، کالم چھپا، جس میں امام خمینی کی توہین کی گئی تھی. امام خمینی اس وقت رہبر نہیں تھے، سربراہ نہیں تھے، ایک عالم دین تھے، مجتہد تھے اور باقی مجتہدین کی طرح تھے. ایک مجتہد، ایک عالم کی بے حرمتی کی گئی، توہین کی گئی. اس توہین کو اس غیرت مند ملت نے برداشت نہیں کیا، اپنے مجتہد کی توہین کو برداشت نہیں کیا. علماء، مدارس، عوام، سب کے سب میدان میں نکل آئے. شہنشاہی فوج نے ان پہ گولیاں چلائیں، شہداء ہوئے. ان شہداء کے خاطر دوسرے شہروں کے اندر تسلسل کے ساتھ لوگ سڑکوں پہ نکلے، احتجاج کیا اور 15 سال لگے. 15 سال کے اندر وہ یزید، وہ شہنشاہ بے حرمتی کرانے والا ایک مجتہد کی، وہ اپنی بساط لپیٹ کے ملک سے فرار ہو گیا. وہ ایک مجتہد، وہ امام بھی نہیں تھے، معصوم بھی نہیں تھے، نبی بھی نہیں تھے، ایک ادنا شاگرد مکتب نبوت و امامت کے شاگرد تھے امام خمینی، لیکن ان کی بے حرمتی اس غیرت مند قوم نے برداشت نہیں کی. تو آج جس ہستی پہ انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے اور جس ہستی کے دامن کی طرف انہوں نے ہاتھ بڑھایا ہے، تو وہ تو امام خمینی ان کے ساتھ قابل قیاس نہیں ہے. وہ تو جس طرح آپ کہتے ہیں اپنی عقیدت کے طور پر کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی کائنات میں عظیم تر ہستی ہے تو وہ فقط ذات گرامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کی حرمت سے تمام حرمتیں باقی ہیں، جس کے تقدس سے تمام تقدسات باقی ہیں، جس کے احترام میں سب کا احترام باقی ہے. انسانیت کا احترام انہی کے احترام کی وجہ سے باقی ہے، بشریت کا احترام انہی کے احترام کی وجہ سے باقی ہے، ادیان کا احترام انہی کے احترام کی وجہ سے باقی ہے. اگر رسول اللہ کی ذات نہ ہوتی، اگر یہ قرآن رسول اللہ پہ نازل نہ ہوتا، تو مسیحی خود اپنے مقدسات کی بے حرمتی، یہود اپنے مقدسات کی بے حرمتی کر چکے تھے. یہ انبیاء پہ دھبے لگا چکے تھے، یہ مریم مقدس کی تقدس اور حرمت و عصمت کو پائمال کر چکے تھے. یہ تو قرآن نے آ کر مریم مقدس کی عصمت کو بحال کیا اور بتایا کہ یہ پاکیزہ ہستی ہیں. عیسیٰ مسیح کی حرمت کو بچایا، موسیٰ کلیم اللہ کی بچایا. بنی اسرائیل تو قاتل انبیاء تھے. قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ تم اگر اتنے سچے ہو تو تم نے انبیاء کیوں قتل کیے ہیں. ان قاتلوں کے اپنے انبیاء کی حرمت بھی قرآن نے بچائی ہے. تمام ادیان، مذاہب، اعتقادات، جب بھی روئے زمین پر اگر کسی کا احترام ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہے. وہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس ہستی کے طفیل بتایا. یہ رحمت للعالمین، یوں نہیں کہ صرف مسلمانوں اور مومنوں کے لیے رحمت ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے، تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے. اور اس ہستی کی بے حرمتی دراصل آگے جو سلسلہ ہندوستان نے سوچ رکھا ہے مسلمان کشی کا اور مسلمانوں کو اور اسلام کو سرزمین ہندوستان سے بے دخل کرنے کا، لیکن یہ مکر شیطان ہے. مکروا و مکر اللہ، یہ ان کا مکر ہے اور اس کے مقابلے میں اللہ کی تدبیر ہے. واللہ خیر الماکرین. اللہ کی تدبیر کس طرح سے عملی ہوتی ہے؟ اللہ کی تدبیر کبھی جب چند مومن اکٹھے ہو کر میدان میں جنگ بدر میں آتے ہیں، تھوڑے ہوتے ہیں، اپنی قلت کے باوجود اپنی ساری ہستی جب میدان میں لے آتے ہیں تو اللہ ملائکہ کے ذریعے سے اپنی تدبیر کو تکمیل کر کے ان کی ناک خاک میں رگڑ دیتا ہے. اور آج تو ہم قلیل نہیں ہیں، بدر کی تعداد تو نہیں ہے ہماری.
الحمدللہ 22 کروڑ 24 کروڑ تو پاکستان کے اندر ہیں، اتنے ہی ہندوستان کے اندر ہیں، اتنے ہی بنگلہ دیش کے اندر ہیں، اور 10 کروڑ کے لگ بھگ ایران کے اندر ہیں، افغانستان کے اندر ہیں۔ آپ توجہ کریں کہ افغانستان میں امارت اسلامی، نظام اسلامی کا جھنڈا اٹھایا گیا ہے، اور مودی جب رسول اللہ کی بے حرمتی کر رہا ہے، اسلام کی بنیادیں مسمار کر رہا ہے، مسلمان کشی کر رہا ہے، عین اسی وقت امارت اسلامی افغانستان ہندوستان کے سفیر کو بلا کر ان کو کہتے ہیں کہ ہم اپنی فوجی ٹریننگ کے لیے آپ کے پاس بھیجیں گے۔ ہم یہ کیسی، کہ کن اصولوں پر آپ نے اسلامی جمہوریہ اور اسلامی امارت اور اسلامی ڈھانچہ کھڑا کیا ہوا ہے؟ مفادات، وہ بھی ذلت کے ساتھ مفادات۔ اگر آپ نے مفادات ہی حاصل کرنے تو کم از کم کچھ عزت اپنی اس کے اندر بحال رکھو، لیکن یہ ذلت کسی اسلامی ملک نے انڈیا کے سفیر کو بے دخل نہیں کیا، انڈیا کے ساتھ تجارتی معاہدے پہ نظر ثانی نہیں کی، بلکہ انڈیا کو عالمی اداروں میں، ابھی انڈیا کوشش کر رہے اقوام متحدہ کا مستقل سلامتی کونسل کا ممبر بننے کے لیے، ویٹو پاور بننے کے لیے، اور اس کو سب سے بڑی تسلی مسلمان ممالک کے ووٹ سے ہے۔ جتنے جنرل اسمبلی میں ہیں یہ سب ہندوستان کو ووٹ دیتے ہیں، اس کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ ہمیں مسلمانوں کو، ہم اپنے ملک میں اور دیگر ممالک میں مسلمان جو ابھی مذمتی ٹویٹس کرتے ہیں، مثلا ابھی پیر صاحب نے اشارہ کیا، عربوں نے پہلی دفعہ ایک رد عمل مقدسات کی بے حرمتی پر دکھایا ہے، پہلی دفعہ نشے سے ہوش میں آئے ہیں اور انہیں پتہ چلا ہے کہ ہمارے رسول اللہ کی بے حرمتی ہوئی ہے۔ وہ بھی چند خواتین نے ان کی توجہ دلائی ہے، اور انہوں نے مذمتی صرف بیان دیے ہیں، لیکن مذمتی بیان سے آگے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ یہ بے حرمتی مذمتوں سے نہیں رکے گی، یہ مزاحمت سے رکے گی۔ جب تک مسلمان مزاحمت نہیں کرتے اس حتاکی کے مقابلے میں، اس جرم کے مقابلے میں، اس بدتمیزی کے مقابلے میں، یہ ختم ہونے والی داستان نہیں ہے۔ لیکن بے حرمتی کا دائرہ صرف ہندوستان تک نہیں ہے، یہ عالمی سطح پر باقاعدہ شیطانی منصوبے کے تحت بنایا گیا ہے، پھیلایا گیا ہے۔ ہم کوشش کریں، سب سے پہلے میری یہ طالب علمانہ عرض ہے آپ تمام عزیزوں کی خدمت میں، کہ ہم اپنے ملک میں حرمات کی اور مقدسات کی حرمت کا ایک پہلے نظام بنائیں اور ماحول بنائیں۔ ماحول بنانے سے حرمتیں باقی رہتی ہیں۔ ابھی خاندان کی بے حرمتی، آپ نے دیکھا کہ میں نے اپنے خطبہ کے جمعہ میں کہا کہ ایک لڑکی ہندوستان میں سرخیوں میں ہے، آفرین فاطمہ، کہ جس نے رسول اللہ کی حرمت کی خاطر اپنا گھر بھی مسمار کروا دیا، لیکن پھر بھی بچی کو جب موقع ملتا ہے میڈیا پہ آتی ہے تو پھر بھی اسلام زندہ باد اور رسول اللہ کا اپنے آپ کو پیروکار کہتی ہے، اور جان فدا کرنے کے لیے بھی کہتی ہے۔ اور وہ ماں جس کا بیٹا گولی مار دیا گیا اسلام زندہ باد کے نعرے کے بعد، اور وہ ماں ہندوستان میں بیٹھ کر، یو پی کی وہ ماں کہتی ہے کہ مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، میرا بیٹا ہندوستان کا پہلا شہید ہے جو حرمت و ناموس رسالت پہ جس نے شہادت نوش کی ہے۔ 16 سال کا بیٹا، کتنی وہ دلیر ماں ہیں، کتنی جری ماں ہیں۔ یہ مائیں، امام خمینی نے انہی ماؤں کے بھروسے پر اپنے وقت کے یزید کو للکارا تھا، جب اس نے پوچھا تھا کہ آپ کے پیروکار کون ہیں، فوج تو ساری میرے پاس ہے، پبلک عوام تو سارے میرے ساتھ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ مائیں پال رہی ہیں، ماؤں کی آغوش میں ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان میں وہ مائیں بھی پیدا ہو گئی ہیں اور ان ماؤں کی آغوش میں وہ بچے بھی پل رہے ہیں، اور یہ بچے کی لاش پر اس طرح سے بات کرنا، یہ تو ہمیں تاریخ میں صرف حضرت زینب سلام اللہ علیہا کربلا میں ہمیں نمونہ ملتا ہے، جب بی بی نے اپنے بہیا کی لاش اٹھا کر یہ فرمایا تھا، اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے پروردگار میری یہ قربانی قبول فرما۔ وہ جذبہ آپ ہمیں نظر آتا ہے عزیزان۔ ہمیں یہ ماحول بنانا ہے اپنے ملک کے اندر کہ نہ کوئی مسلمان نہ غیر مسلمان، آج مسلک کی بنیاد پر بے حرمتی کو جائز سمجھا جاتا ہے، بے حرمتی کو مذہب بنا لیا گیا ہے۔ اب آپ نہیں، آپ کا اعتقاد جیسے مثلا صوفیاء ہیں، یہ آستانے ہیں، ان آستانوں کی بے حرمتی نہ کرو، آپ اسی سے دوسرے بے حرمتی سیکھتے ہیں۔ آپ اگر متفق نہیں ہو تو ٹھیک ہے، آپ نہ آؤ ان آستانوں کے اوپر، لیکن ان کی بے حرمتی کی بھی تو کوئی اجازت نہیں دیتا آپ کو۔ آپ کو میلاد النبی سے اتفاق نہیں ہے، نہ کرو آپ میلاد النبی، لیکن میلاد کی بے حرمتی کا بھی آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ بے حرمتی کرو۔ آپ کو کسی بھی مسلک کے کسی طریقہ کار سے اتفاق نہیں ہے،
تو بے شک حق بنتا ہے آپ کا، آپ وہ اعتقاد نہ رکھو اور اس عمل میں شامل نہ ہو، لیکن بے حرمتی کا حق بھی تو کسی نے آپ کو نہیں دیا ہے۔ یہاں پر بے حرمتی کو باقاعدہ عبادت سمجھ کر، فریضہ سمجھ کر اور انجام دیا جاتا ہے۔ ایک ماحول ہم بنائیں، جیسا آج پیر صاحب نے یہ اہتمام کیا الحمدللہ، اور ہمیں بھی یہ موقع دیا، میں مجدداً شکر ادا کرتا ہوں ان کا اور ان کی توفیقات کے لیے، سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے اور ہم ان کے ہر قدم پہ ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ ہم نے بھی یہ کوشش کی ہوئی ہے، شروع کی ہوئی ہے ایک طالب علمانہ حد تک، کہ پاکستان کے اندر حرمت کو، ہر چیز کے احترام کو، جس کو اللہ نے محترم قرار دیا، اس کی حرمت کے پاسدار بنیں اور وہ ماحول بنائیں، فکری ماحول بنائیں، نظری ماحول بنائیں۔ جذبات مجروح ہوئے ہیں ہمارے، لیکن مجروح جذبات، ان کی جراحت جلدی تسکین پا جاتی ہے۔ ایک مرہم، مثلا ریلی نکالتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، مرد آباد کہہ کے تھوڑی بڑاس نکل جاتی ہے تو مجروح احساسات تسکین پا جاتے ہیں، پھر کوئی نظر نہیں آتا۔ تو ہم ضرور احساسات، جذبات کا بھی اظہار کریں گے، یہی موقع ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصل زخم کا مداوا بھی کرنا ہے ہم نے، کہ بے حرمتی نہ اپنے کسی کی جانب سے ہو، نہ کسی غیر کی جانب سے ہو۔ اس کے لیے علماء، بزرگان، مشائخ اور پیر صاحبان، جن کے اوپر اعتماد ہے عوام کا، لوگ جن کے بات پر بھروسہ کرتے ہیں، ان سب کو چاہیے کہ مل بیٹھ کر ایسا ایک آپس میں ماحول بنائیں ہم کہ بے حرمتی کی کسی کو جرأت نہ ہو، چونکہ بے حرمتی کی قیمت کوئی ادا نہیں کر رہا، یہ قیمت اس سے کوئی وصول نہیں کرتا۔ تو وہ ماحول بنایا جائے کہ اگر یہ کرو گے یہ بے حرمتی تو آپ کو قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ جب قوم مل کر، ملت مل کر، تمام مسالک، علماء، مشائخ، تمام طبقات مل کر کم از کم اس حرمت پر ہم اتفاق کر لیں۔ ہم نے بھی ایک ہر سال کرتے ہیں محرم الحرام کی آمد پر، تمام مسالک کے علماء، مشائخ کو خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ پیر صاحب چند دفعہ انہوں نے بھی ہمیں شرف عطا کیا، وہاں تشریف لائے اور خوبصورت مواعظ اور رہنمائی فرمائی ہے۔ حرمت محرم کے نام سے کانفرنس ہم نے رکھی ہے، چونکہ محرم جب آتا ہے تو یہی ماحول بن جاتا ہے کہ اب بے حرمتی ہوگی، اب کوئی حرمت کی، اور محرم کی، وہ ہے ہی محرم الحرام ہے، 4 محرم مہینوں میں سے، حرام مہینوں میں سے، حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ اور اس موقع پر پاکستان میں ایک عجیب ٹینشن سی بن جاتی ہے، اور یہ موضوع سب سے تعلق رکھتا ہے۔ جب ہم ان حرمات کی حرمت کو بچائیں گے، ماحول بنائیں گے، تو انشاءاللہ اپنے ملک میں بھی اور عالمی سطح پر بھی وہ ماحول پیدا ہو جائے گا کہ نہ مودی اور نہ مودی جیسا کوئی اور فرعون و یزید یہ جرأت نہیں کرے گا کہ اسلام کے اور انبیاء کے مقدسات کی توہین کرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی انہی کوششوں کو کامیابی عطا فرمائے گا، اور ایک دن آئے گا انشاءاللہ کہ ہم خود بھی مقدسات کی حرمت کو پاسبانی کریں گے، اور جو بے حرمتی کرنے والے ہیں انہیں بھی ہم پابند کریں گے، مجبور کریں گے کہ وہ بھی حرمتوں کا خیال رکھیں اور ان ریڈ لائنز کو عبور نہ کریں۔ نظریاتی اختلاف اپنی جگہ پر ہے، اختلاف ہر آدمی کا حق ہے، کر سکتا ہے، لیکن بے حرمتی نہیں کر سکتا۔ یہ نہ عقل اجازت دیتی ہے، نہ قانون، نہ دین، نہ شریعت، کوئی مذہب بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میں شکریہ کے ساتھ پیر صاحب کا اور آپ سب کا کہ آپ نے موقع دیا اور تحمل کیا۔ آپ تمام عزیزان کی صحت کے لیے، سلامتی کے لیے، اور مسلمانوں کی عزت و آبرو، اور خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، سلامتی کے لیے، اور اس فرعونی نظام سے ان کے بچوں، عورتوں اور ان کی ناموس اور ناموس دین کی حفاظت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ بحق رسول اللہ، بحق فاطمہ الزہرا، بحق امام حسین علیہ السلام پروردگار ان مسلمانوں کو ظلم و ستم اور شر سے نجات عطا فرمائے انشاءاللہ۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔